لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عزم حج بیت اللہ کیا اور احرام باندھا تو چہرے مبارکہ پیلا پڑ گیا، زرد ہو گیا اور لبیک نہ کہہ سکے۔ لوگوں نے عرض کی آپ لبیک نہیں پڑھتے؟ فرمایا مجھے ڈر ہے کہیں جواب میں لا لبیک نہ کہہ دیا جائے۔ عرض کی گئی احرام باندھ کر لبیک کہنا ضروری ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لبیک پڑھی تو بے ہوش ہو کر سواری پر سے زمین پر گر پڑے، اور اختتام حج تک یہی صورت رہی کہ جب بھی لبیک کہتے بے ہوش ہو جاتے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ انہی کا حصہ تھا، لیکن ہم کو کم از کم یعنی کہ چلو ہم گر نہیں پڑتے، بے ہوش نہیں ہوتے، تو کم از کم سنجیدہ تو ہو جائے، تو سنجیدہ بھی نہیں ہو پاتا ہے۔ ہمارے یہاں تو مذاق مسخریوں کا سلسلہ ہوتا ہے، پھر یہ دکھاوے کے بہت حساب کتاب ہوتے ہیں۔ اب آپ خود ہی سوچئے کہ آپ حج پہ جا رہے ہیں، اور حج پر جانے کا جو تصور ہے وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا کہ حج فرض ہے، فرض حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اب اس میں دھوم دھام سے اس انداز سے جانا کہ جس میں ریاکاریاں جھلکتی ہوں، اگرچہ حکم ریاکاری تو ضروری ہے کہ ہر جگہ لگے، لیکن بعض صورتیں ایسی، اب جیسے حج مبارک کا بورڈ لگانا، میں اسے ریاکاری نہیں کہہ رہا، لیکن آپ دل پر غور کریں کہ آپ نے کیوں لگایا؟ کیا اسی لیے کہ سب کو پتہ چلے اور لوگ آپ کا احترام کریں کہ ماشاءاللہ حج پر جا رہے ہیں، ہم کو دعا میں یاد رکھنا، سبحان اللہ حاجی صاحب ماشاءاللہ۔ اگر یہ سننے کے لیے چاہتے ہیں، جا رہے ہیں، وہ بورڈ لگایا اور ایک ایک کو پکڑ کے بول رہے ہیں، یا وہ ملاقات رکھی حج کے نام پر کہ فلاں دن ملاقات ہے تاکہ مجھے تحفے تحائف ملیں، شربتوں کی بوتلیں ملیں، گجرے لوگ پہنائیں، اگر یہ نیتیں ہیں تو آپ خود غور فرما لیجئے۔ میں ریا کی آپ کو تعریف بتاتا ہوں، ڈیفینیشن۔ ریا کی تعریف یہ ہے کہ عبادت کے ذریعے دوسرے کے دل میں اپنا مقام بنانا، عزت بنانا یا مال حاصل کرنا، یہ ریا۔ تو اب حج پر جا رہے ہیں تاکہ لوگ حاجی صاحب بولیں، عزت ہو آپ کی، ارے حاجی صاحب آئیے آئیے، ارے حاجی صاحب کو جگہ دے دو، عزت ملتی ہے، مزہ تو آتا ہے۔ تو یہ لذت جو یہ خطرناک ہے، ایسی لذت کسی غذا میں بھی نہیں جیسی لذت عزت میں ہوتی ہے۔ تو اب یہ کہ خود بخود عزت ملتی ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کے لیے اہتمام کرنا، عمل کرنا کہ میری عزت بنے، یہ بڑا خطرناک ہے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے جو کام کیا جاتا ہے، اس کام میں، عبادت کے کام میں عزت چاہنا یا دولت چاہنا، مٹھائی کا ڈبہ ملے، شربت کی بوتل کوئی تحفے میں دے جائے، لفافے میں نوٹیں ڈال کر دے جائے، اس کے لیے اظہار کرنا، تو یہ اگر ریا نہیں تو پھر ریا کیا ہے؟ اور ریاکاری حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اب ہمارے یہاں جو نا ایک رجحان ہے کہ جب حاجی جا رہا ہوتا ہے تو ایک فیملی بھی جا رہی ہوتی ہے، تو یہاں خاندان اور محلے والوں کو اطلاع دی جاتی ہے کہ ہم جا رہے ہیں، تو وہ ایک دن سارے کے سارے ملنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ذرا ملاقات بھی ہو جاتی ہے، دعا سلام ہو جاتی ہے، معافی تلافیاں کا بھی سلسلہ رہ جاتا ہے۔ تو کیا یہ کرنے سے کیا یہ ریاکاری یا کوئی حبے جا کے حکم میں آ جائے گا یہ؟ اور کتنے حاجیوں کی جو فلائٹ ہو رہی ہوگی تو وہ تو کتنے دعوتیں کھا چکے ہوں گے، نہیں کتنے دعوتیں کھلا چکے ہوں گے۔ دیکھیں میں نے جو عرض کیا نا اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے یہ صراحت کر دی تھی کہ حج مبارک کا بورڈ لگانا ریاکاری نہیں ہے، کیوں لگایا اپنی نیت پر غور کر لیں۔ اسی طرح ملاقات کے لیے جمع کرنا، یہ ریاکاری اس کو میں نے نہیں کہا، اپنے دل پر غور کر لے۔ اب لوگوں کو جمع کرتا ہے اور اس لیے جمع کرتا ہے تاکہ لوگ مجھے حاجی صاحب کریں، مجھے تحفے دیں، میری واہ واہ کریں، میری عزت ان کے دلوں میں بڑھے، یہ سب ریاکاری کی طرف لے جا رہی ہے۔ یہ نیتیں، اگر یہ نیتیں نہیں ہیں اور اچھی نیتیں ہیں، مثال کے طور پر بعض رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو نہ بتایا تو یہ ناراض ہو جائیں گے،
تو اب مسلمانوں کو بغض و کینے سے، ناراضی سے بچانا ضروری ہے، تو اس لیے ایسوں کو اس نیت سے بتائے گا کہ تاکہ یہ وسوسوں میں نہ پڑیں اور ہمارے درمیان فاصلے نہ ہوں، اس نیت سے بتائے گا کہ میں حج پر جا رہا ہوں، تو یہ بتانا کار ثواب ہے اس کے لیے۔ اسی لیے اب ملاقات کے لیے اگر یہ جمع نہیں کرتا اور یہ ایسا شخص ہے کہ پھر روز روز لوگ ملاقات کریں گے، یہ روز روز ملنے کا وقت نہیں دے سکتا، اگر ایسی شخصیت کا مالک ہے اور اس لیے یہ سب کو جمع کر رہا ہے کہ آپ فلاں وقت تشریف لے آئیں، میں بھی انشاءاللہ حاضر رہوں گا اور ہم ملاقات کریں گے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ اور اگر یہ عام آدمی ہے، جب بھی ملاقات کے لیے لوگوں کو جمع کرتا ہے کہ چلو سب آ جانا، کچھ نعت شریف بھی پڑھ لیں گے، کچھ ایک مبلغ کا بیان بھی ہو جائے گا اور دعائے خیر بھی ہو جائے گی، ملاقات بھی ہو جائے گی، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ میں نے کہا حرج اس صورت میں ہے کہ جب کہ اپنی نیت میں فطور ہو، اور یہ ایسی صورتیں کرنا، ملاقاتیں اکٹھی کرنا، لوگوں کو جمع کرنا، یہ اپنے آپ کو بہرحال یہ کہ خطرے میں ڈالنا ضرور ہے، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ ملاقات کے لیے اکٹھے کرنا یہ منع نہیں ہے جائز، لیکن جو کر رہا ہے وہ اپنے لیے غور کرے کہ یہ کر رہا ہے تو آیا یہ کیا حب جاہ سے بچ جائے گا، لوگوں کو اکٹھا کر کے ریاکاری میں نہیں پڑے گا، یہ ریا پروف ہو چکا، یہ حب جاہ پروف ہو چکا، ایک میں یہ چوٹ کرنے کے لیے اس میں مبالغہ کر رہا ہوں، آخر کیوں خطرات مول لے رہا ہے۔ لیکن عام لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ڈھول پہنتے ہیں جس کو محاورے میں بولتے ہیں نا، ایک ایک کو پکڑ کے بولتے ہیں کہ میں حج پہ جا رہا ہوں، میں حج پہ جا رہا ہوں، حاجی صاحب میرے لیے دعا کرنا، آقا کو سلام بولنا، تو ذرا پھولتا ہے حاجی صاحب، میرے کو چھوڑنے آنا، فلاں تاریخ کو میری فلائٹ ہے، کیوں بتاتا ہے میرے کو چھوڑنے آنا؟ یہ اس میں تو بچت کا اگرچہ جائز ہے، لیکن بچت کا چانس بہت کم رہ جاتا ہے کہ کسی کو بولنا کہ مجھے سی آف کرنے آنا، گاڑی کا انتظام کیا آ جانا، واٹ از دس، یہ کیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس حکایت پر غور فرمائیں کہ حضرت سیدنا بایزید بسطامی قدس سرہ السامی کہیں مدعو تھے، کسی نے آپ کی دعوت کی تھی، تو جو میزبان تھا، دعوت کرنے والا تھا، انہوں نے اپنے خادم کو آواز دی، حضرت کو ان برتنوں میں کھانا پیش کرو جو دوسری مرتبہ جب میں حج پر گیا تھا اور جو برتن لایا تھا۔ حضرت سیدنا بایزید بسطامی نے ارشاد فرمایا کہ ارے مسکین، تو نے صرف مجھے سنانے کے لیے 2 حج برباد کر دیے، اب یہ دعوتیں کرنے والے، ایک ایک کو پکڑ پکڑ کے بولنے والے کہ میں حج پہ جا رہا ہوں، میں حج پہ جا رہا ہوں، میں حج پہ جا رہا ہوں، یہ خود آئینے میں اپنا منہ دیکھ لے کہ یہ کیوں بول رہے، کس نیت سے بول رہے۔ احرام اچھا دینا، واجبی قیمت لینا، میں حج پہ جا رہا ہوں، یہ بیلٹ جو دے رہے ہو نا یہ مضبوط دینا، میں حج پہ جا رہا ہوں، با واجبی لینا۔ باپا یہ احرام اور بیلٹ تو لیا ہی عمرے اور حج کے لیے جاتا ہے، تو نہ بھی بتائیں تو پتہ تو چل جائے گا، تو یہاں کیسے بچ سکتے ہیں؟ اگر نہیں بولتے تو یہ جو احرام لینے آیا وہ حج پر جا رہا ہے یہ کنفرم نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس کے والد صاحب جا رہے ہوں اور خریدنے یہ آیا ہو سکتا ہے اس کے دادا جا رہے ہیں اور خریدنے یہ آیا ہو سکتا ہے اس کے نانا جان جا رہے ہو یہ خریدنے آیا ہو، جو لینے گیا اس کا کیسے پتا چلے گا کہ یہ حج پہ جا رہا ہے؟ ہو سکتا ہے اپنے ابو کے لیے لینے آیا ہو، دادا کے لیے لینے آیا ہو، اپنی مسجد کے پیش امام کو تحفہ دینے کے لیے لے جا رہا ہو، تو بولے ہو میں امام صاحب کو دینا ہے، بہت زیادہ نہیں لینا، میرے تو واجبی دام لینا ہے، تو یوں کر کے امام صاحب کو دینے والا عمل اس نے اس پر ڈکلیئر کر دیا دکاندار پر، اور مقصد بھی یہاں ریا سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہاں پیسوں کی کمی کروا رہا ہے اپنی نیکی بتا کر، خدا جانے یہ ریا کی تعریف میں آئے گا یا نہیں، بظاہر ایسا کھٹکا ہو رہا ہے کہ شاید یہ ریا کی تعریف میں آئے، یا پیسوں کی بچت کروانے کے لیے اپنی نیکی کو ظاہر کر رہا ہے کہ میں امام صاحب کو دوں گا، مجھے ذرا واجبی دام سے دینا اور دام کم کر لینا۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، اللہ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ لبیک اللہم لبیک
لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک